السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عزت دینا چاہے تو دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس عزت سے روک سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو اگر ذلت دینا چاہے، کسی شخص کو بے عزت کرنا چاہے تو اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس ذلت سے روک سکے۔ دوستو، ایسے ہی قصہ ایک سامنے آیا ہے جو کہ ابھی یہ قصہ بہت ہی وائرل ہو رہا ہے، بہت ہی یہ چرچے میں ہے، جو کہ ایک لیبیا کا حاجی عامر القذافی کا ہے۔ دوستو، یہ شخص جو ہے ان کا نیت اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا پکا ہوتا ہے، جو کہ آج اس کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ یہ حاجی صاحب کا پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ دوستو، ہم اس کے بارے میں، اس حاجی صاحب کے بارے میں پوری طرح سے بتائیں گے کہ یہ حاجی صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوستو، اس شخص کا نیت اتنا بڑا پختہ ہوتا ہے، اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک ہوائی جہاز کا واپس بھیج دیتا ہے۔ سوچئے کہ اس شخص کا نیت کتنا بڑا پختہ ہوگا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ہمارا جس طریقے سے نیت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی کے حساب سے جو ہے فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا جس طریقے سے نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی حساب سے ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ شخص جو ہے لیبیا کے رہنے والے ہیں، اس کا نام جو ہے حاجی عامر القذافی۔ دوستو، یہ جو ہے حج کے لیے جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اور حج میں جانے کے لیے جو کاغذات ہوتا ہے، جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد ان کا ہر ایک چیز اپروول ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز جو ہے ریڈی ہو جاتا ہے۔ جب حج میں جانے کی تیاری ہوتا ہے اور حج میں جانے کے لیے وہاں سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ان کی کاغذات کو، ساری کاغذات کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے کاغذات کو دیکھنے کے بعد ان کے نام پر لاسٹ پر جو ہے حاجی عامر القذافی، جیسے ہی یہ قذافی ورڈ جیسے سنتا ہے، یہ ٹائٹل جیسے وہ لوگ دیکھتے ہیں ایئرپورٹ میں، جو لوگ چیک کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان چیز کو چیک کرتا ہے کہ قذافی نام اس پر کیوں آیا، اسی کے وجہ سے اس شخص کو روک لیتا ہے۔ یہ قذافی جو ٹائٹل ہے کرنل معمر القذافی سے آیا ہے۔ دوستو، لیبیا میں کوئی شخص ہے کرنل معمر القذافی، وہاں لیبیا میں ان کا غلط ناموں سے نام لیا جاتا ہے، مجھے ان کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو وہ جو چیک کرنے والے ہیں ایئرپورٹ میں، وہ لوگ یہ سوچتا ہے کہ شاید ان کا کنیکشن انہی کے ساتھ ہے، اسی لیے ان کو چیک کرتا ہے، ان کے ساری چیزوں کو چیک کرتا ہے۔ ان کے سارے دوست جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخرکار ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ آخرکار ہوائی جہاز وہاں سے اڑان بھر جاتا ہے، وہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہیں روک لیا جاتا ہے۔ جب کچھ دیر چلنے کے بعد، لگ بھگ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد، اس ہوائی جہاز میں کچھ فالٹ آ جاتا ہے، کچھ ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے۔ تو دوستو، وہاں کا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اسی جگہ پھر لینڈ کرنا ہوگا جہاں سے یہ اڑان بھرا تھا۔ جب اس حاجی صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاز پھر یہاں لینڈ ہو چکا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ خوش ہونے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ مجھے اب جانے کا موقع مل جائے گا۔ دوستو، وہاں جب وہ جانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دروازے کو، اس ہوائی جہاز کا دروازہ ہم نہیں کھول سکتے، کیونکہ یہاں کا ایک رول ہے۔ آخرکار پھر نہیں کھولتا ہے اور وہ پھر دوبارہ وہاں سے لینڈ کر جاتا ہے۔ لیکن وہ حاجی صاحب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے جانا ہی ہے، کیونکہ میں اپنے گھر سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، یہ نیت کر کے آیا ہوں، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں جاؤں گا۔ اسے سارے لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھائی، یہاں سے ہوائی جہاز پھر دوبارہ چلے گیا، آپ یہاں نہیں جا سکتے، آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ لیکن وہ حاجی صاحب کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے جانا ہے اور میں جا کر رہوں گا۔ دوستو، اللہ کا نظام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز کرنے کے لیے چاہتا ہے تو اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس چیز کو روک سکے۔ جب وہ ہوائی جہاز پھر دوبارہ آتا ہے، دوبارہ آنے کے بعد پھر وہ حاجی صاحب وہاں جاتے ہیں، پھر دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، اس جہاز کا دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، پھر وہ چلے جاتا ہے، پھر ہوائی اڑان میں بھر جاتا ہے۔ دوستو، پھر وہ فال آ جاتا ہے، پھر وہ فال آنے کے بعد، پھر اس میں ٹیکنیکل ایشو آنے کے بعد، پھر اس پائلٹ کو اسی جگہ پھر دوبارہ لینڈ کرنا ہوتا ہے۔ جب تیسرا مرتبہ اس جگہ پہ لینڈ کرتا ہے جہاں سے سارے لوگ گئے تھے، اس جگہ پہ لینڈ کرنے کے بعد وہاں کے جو پائلٹ ہے، اس ہوائی جہاز کو چلانے والے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ شخص ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اس ہوائی جہاز پر نہیں بیٹھے گا، دوبارہ ہم اور نہیں لے کے جائیں گے۔ دوستو، دیکھیے اللہ کا کتنے اچھے سے یہ نظام چلتا ہے کہ کوئی اس چیز کو روک نہیں سکتا۔ تو جب وہ شخص ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہیں تو اس مرتبہ کوئی پرابلم نہیں آتا ہے، کوئی چیز، کوئی ایشو نہیں آتا ہے۔ جس جگہ پہ اس لوگوں کو جانا تھا،
جہاں پر سارے حاجیوں کو جانا تھا وہاں پر وہ سارے پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو وہ حاجی صاحب کو یہ چیز سوچا بھی نہیں ہوگا، اس چیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کو دیکھا، اس نیت پر وہ قائم رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے جو ہے ان کا فیصلہ کیا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔